اسی طرح اسپیس کی بات، اب جس طرح ادھر اسلامک یونیورسٹی ہے ان کا 40,000+ اسٹوڈنٹ ہے، ان کے پاس اسپیس ہی نہیں اتنی ہے، نہ ہاسٹل کے لیے جگہ ہوتی ہے کہ وہ ایک 2 دفعہ ایڈمیشن کر سکیں. جبکہ بائی دا وے اٹ از ناٹ اونلی پرائیویٹ سیکٹر، اٹ از پبلک سیکٹر آلسو میجر یونیورسٹی جہاں پہ 2 دفعہ ایڈمیشن ہو رہے ہیں سال، ناٹ فیو. اسلام آباد میں گنے، کامسٹ میں 2 دفعہ ہو رہے ہیں، ایئر یونیورسٹی میں 2 دفعہ ہو رہے ہیں، بیریا میں 2 دفعہ ہو رہے ہیں، کس میں نہیں ہو رہے. صرف یہ ہے کہ جو بڑی یونیورسٹیاں خاص کر لائک پنجاب یونیورسٹی ہے یا ہیلتھ یونیورسٹی ہے یا انجینئرنگ کی یونیورسٹی ہیں، ان کی لمیٹیشن ہے، اور صحیح لمیٹیشن ہے، کیونکہ انہوں نے جو انٹرنیشنل لیول پہ جس طرح انجینئرنگ یونیورسٹیز کے اندر واشنگٹن ریکارڈ کیا ہوا ہے، ان کی کچھ لمیٹیشن ہے کہ ان کو کتنی اسٹوڈنٹ کے لیے کتنی فیکلٹی چاہیے، کتنی لیب چاہیے. تو وہ جب نہیں ہوں گی تو آپ لیں گے ایڈمیشن کر بھی لیں تو کیا ہوگا، ان بچوں کی ریکگنیشن کا مسئلہ ہوگا. بجائے اس کے کہ ہر ایک کو خوش کریں، آپ کم از کم کوالٹی اور جو دنیا کے اسٹینڈرڈ ان کو میٹ کریں. اللہ کرتا ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ چیزیں بڑھ رہی ہیں، اچھی ہو رہی ہیں. ہم نے بھی ڈسٹرکٹ لیول پہ جا کے انڈر گریجویٹ لیول کے لیے کیمپسز بنانے شروع کیے تھے، ابھی بھی بنائیں گے. اس لیول پہ انشاءاللہ ہم فیسیلیٹیشن لے رہے ہیں، لیکن ایکسیس بڑھانے کے لیے پھر ریسورسز چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو باہر والے آگے پڑھائیں گے. یہ ہمارے بچے ہیں، ہم ہی نے پڑھانے. ہمارا فلنتھراپسٹ بھی دوسروں کو ہم دیتے ہیں، بہت ساری چیریٹی کرتے ہیں، لیکن ایجوکیشن کی تو میں انویسٹ کرنا چاہیے. اس کو ضرور میں انکریج کروں گا کہ ہمارے جو اچھے بزنس مین ہیں، اچھے گروپ ہیں، ان کو یہ تعلیمی ادارے اچھے بنانے چاہیے تاکہ ملک کا بھلا ہو جائے. تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. جی ایک ایک کرتا ہوں میں آپ کو، پھر ایک آتا ہوں. ایک اچھا پچھلے دور میں ڈاکٹر صاحب پی ایچ ڈی اور انڈر گریجویٹ ایک پالیسی ہاں وہ ڈسپیوٹیڈ ہوگی. ہاں جی، اس پہ بڑے تحفظات تھے، یونیورسٹیوں کے تحفظات تھے، اور اسٹوڈنٹس بھی اس پہ بڑے تھے کہ 4 سال کس طرح ہو لگائیں گے. اس پہ بھی کوئی آپ؟ جی میں وہ آلریڈی میں نے ابھی آج میٹنگ میں نے ان کو انسٹرکشن ای ڈی صاحبہ کو اور کنسرن جو ایڈوائزر ہیں ان کو دے دی ہے کہ وہ ویسے آلریڈی انہوں نے جو یونیورسٹیوں کو بھیجی ہوئی ہے وہ پالیسی ڈاکومنٹ، کہ ان پالیسی ڈاکومنٹ کو اسٹیک ہولڈر ریویو کریں اور اپنی ایڈوائزز بھیجیں. اس کے بعد ہم یہاں پہ ایک پورے پاکستان کے پرائیویٹ پبلک یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر کا فورم کریں گے. اس کے اندر وہ ساری ریکمنڈیشن اور لے کے آئیں گے، اور ان کا انپٹ لے کے اس کو ماڈیفائی کر کے اڈاپٹیبل کر کے اور اس کو پھر انشاءاللہ واپس کمیشن میں لے جائیں گے اور اس کو اپروو کر کے دیں گے. جی بھائی صاحب، اس بچے کو میں نے دینا. ہمارے یہاں ایک ہمیشہ سے ایشو رہا کہ اکیڈمیا اور انڈسٹری کا لنکیج نہیں بن سکا، جس کی وجہ سے جو ریسرچ ورک ہے وہ پروڈکٹ کی صورت میں تیار کر سکتا. ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیں کہ کیا پالیسی آپ اڈاپٹ کرنے جا رہے ہیں کہ ہم لوگ، ہمارے بچے یونیورسٹیز میں بہت سارے وہ اپنی ایگزامپلز جو ہے وہ بناتے ہیں، لیکن وہ پروڈکٹ کی صورت نہیں تیار کر سکتی. ایک یہ میں دوسرا ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ ہمیشہ سے آپ کے یہاں پہ موجود ہوتے ہوئے یہ سہولت رہتی ہے کہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، آپ سے بات کی جا سکتی ہے. چک شہزاد میں ایک ایجوکیشن سیکٹر بنایا گیا تھا، 5 یونیورسٹیز کے لیے جگہ دی گئی تھی، ماسٹر پلان کا حصہ تھا. تو میں سپریم کورٹ میں پچھلے 6-7 سال پہلے کی بات کروں، ایک آئی ٹی یونیورسٹی کے لیے 38 ایکڑ کی زمین تھی، وہ لیز آؤٹ ہو چکی تھی، پرائیویٹ وینچر ہوا تھا، امریکہ سے لوگ آئے، انہوں نے 38 کروڑ روپیہ جمع کرایا، اور آج افسوس سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ 38 کروڑ روپیہ ابھی واپس ہو چکا ہے، اور وہ جو زمین تھی جس کو باؤنڈری وال لگ چکی تھی وہ ماشاءاللہ سے سپریم کورٹ امپلائز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے. مجھے اس پروجیکٹ کا نہیں پتا، مجھے نہیں اس پروجیکٹ کا پتا. آپ کے نالج میں اس لیے لا رہے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے ایسٹس ہیں. ایچ ای سی چونکہ سارے پاکستان کے سیکٹر کو دیکھتا ہے، تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ایک تو اس ایجوکیشن سیکٹر میں باقی بھی 6 یونیورسٹیز تھیں، نیو کا پلاٹ تھا، انجینئرنگ یونیورسٹی تھی. یہ کہاں پہ تھا؟ یہ چک شہزاد میں جہاں پہ رائٹ سائڈ پہ، لیفٹ سائڈ پہ مین جو پوری روڈ جا رہا ہے، اس روڈ پہ مین میرے پاس اس کا ماسٹر پلان نہیں. ایک تھا نا جو ایک وہ یو ایس ٹی پی تھا نا، انجینئرنگ یونیورسٹی آنی تھی، 5-6 آنی تھی، وہ پورے ادھر نہیں بنانی تھی. وہ ایک لاہور میں تھی، ایک یہ سیالکوٹ کے پاس تھی، ایک اسلام آباد میں بنانی تھی. وہ پروجیکٹ پھر جو ہے نا وہ سیک ہو گئے، بند ہو گئے، کیونکہ پیسے ہی نہیں تھے اتنے. وہ لینڈ ہے میں نے اس کا ماسٹر پلان نکلوایا سی ڈی اے سے. اس کے ماسٹر پلان میں آج بھی وہ جو ایریا ہے وہ ایچ ای سی کے نام ہے، ایجوکیشن سیکٹر پہ ہے، اور اس میں 6 مختلف اداروں کے نام کی زمین الاٹڈ ہے، وہ اس اسپیسیفائی ہوئی ہے. لیکن اس میں ایک صرف جو زمین تھی وہ لیز آؤٹ ہوئی تھی، وہ 38 ایکڑ تھی، آئی ٹی یونیورسٹی کی. میں ان لوگوں سے
सुप्रीम कोर्ट में पिछले Follow दिनों up मिला कर लेंगे। और लोगों ने बताई अफसोस से बताया कि उन्होंने 20 साल लगा के 38 करोड़ का लीज की रकम जमा कराई नहीं। और फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने वहाँ पे बैठ के उसको रिवर्ट कर दिया, वो पैसे उनको वापस हो गए प्राइवेट दो दिन मेरे हुए, क्यों कंटेम्प्ट लगवाने लगे? अगर प्लेजरिज्म का क्या कहते हैं? प्लेजरिज्म बड़ा इशू है तो पहली पर सवाल क्या था? पहला जो है रिसर्च जो है वो प्रोडक्ट की सूरत में हाँ, मैं बता दूँ। देखो, मल्टीपल मसाइल हैं हमारी इस वक्त, सोसाइटी, हमारा नेशन देख रहे हैं। हमारी तो इंडस्ट्री जो चल रही थी वो बंद हो रही है इनपुट की वजह से। पेट्रोल महंगा हो रहा है, बिजली के मसाइल हैं, दूसरे गैस का मसला आ रहा है, कुछ हमारे यहाँ सस्टेनेबिलिटी नहीं होती ना चीज़ों की। तो रिसर्च प्रोजेक्ट को मैं बिल्कुल आपको एग्री करता हूँ कि हमारी यूथ के बड़े, इसीलिए मैंने कहा कि ये बेसिक रिसर्च के लिए जो हम फंडिंग करते हैं यूनिवर्सिटी को रिसर्च के लिए, वो इंशाल्लाह एक हद तक कंटिन्यू करेंगे। लेकिन जो मेजर हम शुरू करने लगे एक सेक्टोरियल डेवलपमेंट, जिस तरह मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वालों को कहा कि फैसलाबाद यूनिवर्सिटी से कहा आप लीड करें, इसी तरह हेल्थ यूनिवर्सिटी एक को लेंगे, एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी को लेंगे, एक मैं तो, और इस तरह की जो हमारी सोशल साइंस के अंदर इश्यूज़ हैं उनसे कहेंगे जो पाकिस्तान इस वक्त इशू फेस कर रहा है, ये चैलेंजेस आ रहे हैं जो मैंने 5-6 आपको बताए, उसके में 2-2, 4-4 एरिया में ऐसे प्रपोजल लेके आओ कि जो जिसका इम्पैक्ट आप सोल्यूशन दे सकें। कुछ ये नहीं है कि पेपर पब्लिश करेंगे, वो करते रहें या ना करें वो आपकी बात। हम तो ये चाहेंगे कि ना सोल्यूशन दें कि एनवायरनमेंट चेंज आ रहा है, लेट्स सी एनवायरनमेंट में इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है आने वाले दिनों पे, उसके लिए हमें कुछ काम करना चाहिए। तो एनवायरनमेंट में आपने प्रोजेक्ट क्या लाने हैं, उसमें जैसा लाहौर में ये आती हैं सर्दियाँ आती हैं, आपको स्मॉग और ये जो पंजाब का ये बेल्ट एरिया है वहाँ पे मुसीबत पड़ी होती है, रास्ते बंद, ट्रैफिक रोक, इसका इशू तो देखो क्या मसला है, क्यों हो रहा है, इसका सलूशन क्या है। इसी तरह आज आप देखें पाकिस्तान में हर घर में, अल्लाह माफ़ करे, कैंसर की चीज़ें इतनी आम होती जा रही हैं बीमारियाँ, क्या इसका क्या क्यों ऐसे हो रहा है, कोई स्टडी करनी चाहिए। मैंने पिछली दफ़ा भी जब मैं था तो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर को एक प्रोजेक्ट दिया था कि इस पर स्टडी करें और देखें कि क्या वजह है। ठीक है, इस दफ़ा तो मैं कोशिश करूँगा कि जैसे एग्रीकल्चर का इशू है या एनवायरनमेंट का इशू है तो उन मिनिस्ट्री को भी इन्वॉल्व करूँगा, जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन उनको भी इन्वॉल्व करूँगा और यूनिवर्सिटी को इन्वॉल्व करके कहूँगा जॉइंट प्रोजेक्ट बनाओ और कौम को और गवर्नमेंट को उसका सलूशन दो, और जितना भी बजट चाहिए होगा हम मिल के उसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह पानी के मसला है, इसी तरह जो हमारा फूड का सिक्योरिटी, मौसम चेंज हो रहा है, फसलें तबाह हो रही हैं, तो दुनिया ऑलरेडी ने अपने आप को एडजस्ट कर लिया, क्रॉपिंग पैटर्न चेंज कर लिया, उसकी एडजस्टमेंट कर ली और वो सर्वाइव कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। तो इस तरह की चीज़ें इंशाल्लाह करेंगे तो वो आपका मसला हल होगा। वो आपका जो सवाल है उसका सलूशन यही है। जी बेटा, हमारे यहाँ पर जब हम देखते हैं कि जो एफिलिएशंस के बड़े इश्यूज होते हैं, अब प्रॉपर एक एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी और एक स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं की जाती है, एक ट्वीट कर दी जाती है, फेसबुक पे पोस्ट होती है, दैट्स इट, या यूट्यूब चैनल बन चुका है। उसका नुकसान ये होता है कि बच्चों को, चूँकि एवरीबडी इज नॉट ऑन ट्विटर एंड ऑन फेसबुक, तो अल्टीमेटली बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, तो उसके बाद भी जब उनको पता चलता है कि इट वॉज नॉट एफिलिएटेड विद HEC तो प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता है। तो आई जस्ट देयर शुड बी स्ट्रैटेजी, जिसका एडवर्टाइजमेंट कैंपेन होनी चाहिए जिसमें हर बंदे को बताया जा सके कि हम इसकी ठीक, गुड। प्लस लास्ट थिंग कि हम असल में आप भी डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, हम भी इसमें देख रहे हैं कि आज भी आपने कोर्सरा नामी कोई वेबसाइट है उसके साथ MOU तक साइन किया, तो इस तरह की पॉलिसी जिसमें हम मैंडेटरी करार दे सकें एटलीस्ट जो IT पढ़ रहे हैं बच्चे, जो रेलेवेंट सब्जेक्ट्स मास कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, कि उनके लिए जो IT के कोर्सेज हैं डिफरेंट, नॉट ओनली IT, बहुत से कोर्सेज हैं जो शॉर्ट कोर्सेज होते हैं डिग्री के रिलेटेड, उनको अगर मैंडेटरी करा दिए जा सके या कोई MOUs का सिलसिला शुरू हो सके, ताकि हम देख लें कि बच्चे अब जो हैं एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रहे हैं, डिग्रीज आर नथिंग इन बेटा ट्रस्ट। वो जो कोर्सेज वाले बच्चे हैं, मैं हैरान हूँ, कल मैंने पोस्ट की कि NLE जो एडिटर होते हैं वीडियो, 60,000 रुपीज़ की जॉब उसकी मेरे पास एक है, लेकिन एक बच्चा जो BS ऑनर्स करके है मैं उसको 25,000 रुपीज़ दे रहा हूँ। तो सी द डिफरेंस, और वो जो NLE है उसने मेट्रिक किया। तो इस तरह की पॉलिसी लाइक दिस, देखें जितनी मर्जी पॉलिसियाँ बना लेना, अगर उसको सप्लीमेंट करने के लिए पॉलिसीज़, उसको सप्लीमेंट करने के लिए रूल्स रेगुलेशन ये चेंज नहीं होंगे तो चीज़ें नहीं चलती। पॉलिसियाँ बहुत बनी हुई हैं पाकिस्तान, और इस तरह के जो आप सब्जेक्ट कह रहे हैं इसमें मार्केट इज़ द फोर्स विच इज़ गोइंग टू डिसाइड द फेथ ऑफ द फ्यूचर। हमारा काम यह है कि हम वो फैसिलिटेशन ज़रूर दें बच्चों को, बच्चियों को, जो उनको आने वाले दिनों पे ये फैसिलिटेशन देता है।
آپ نے کہا نا کہ بچے ایڈمیشن لے، وہ اس پہ سوال میں بعد میں آؤں گا، لیکن اس کے بارے میں بالکل آپ کی بات صحیح ہے، لیکن میں ایک کام کر سکتا ہوں نا کہ ایز اے فیسیلیٹیشن پر یہ کوسیرا کے آپ نے کورس کیے، انشاءاللہ ہم جو آگے اسکیم لا رہے ہیں اس طرح کے بہت سی اور اپرچونٹی بھی اپنے یوتھ کو دیں گے کہ ان کے لیے پے ہم کریں گے انشاءاللہ، اور ان کے لیے کوشش کریں گے کہ یہ فیسلٹی اویلیبل ہو ان کے ڈور اسٹیپ پہ، یونیورسٹیز کو بتائیں گے۔ اب اس سے فائدہ لینا نہ لینا تو ذمہ داری بچوں کی ہے نا۔ ابھی بچے ہمارے بھی اتنے ویسے چھوٹے نہیں ہیں، جلدی بڑے ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ ہے ان چیزوں کو، اب ان کو یوز کرنا چاہیے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہمارے وقتوں میں کاش کہ اس طرح کی چیزیں اویلیبل ہوتی تھی، ہم ایک پیپر نکالنے کے لیے پیسے جمع کراتے تھے، پھر لائبریری ہمیں پرنٹ کر کے دیتی تھی، پھر کہیں جا کے ہم اس کو دیکھتے تھے، پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت گورنمنٹ اتنی سپورٹ پرووائڈ کر رہی ہے، ٹیکنالوجی میں لیپ ٹاپ اسکیم ہوگی، باقی چیزیں ہوگی، ہر چیز آپ کے ڈور اسٹیپ پہ آپ اویلیبل ہے۔ یونیورسٹیز کو پرن کنیکٹیوٹی ہم نے دی ہوئی ہے، ویڈیو کانفرنسنگ فیسلٹی دی ہوئی ہے، یہ باقی جو آپ کی جو ڈیجیٹل لائبریری کی فیسلٹیز اویلیبل ہیں۔ فائدہ اٹھانا نہ اٹھانا تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کو جی روٹی بھی دو تو منہ چھپا کے بھی دو تو نال منہ بند بھی کرو، ٹھیک ہے نا۔ تو کوشش کریں گے، آپ کا یہ رول ہے کہ آپ یہ پلے کریں اور بتائیں سوسائٹی کو کہ یہ اویلیبل ہے چیزیں، اس طرف آئیں، خالی یہ نہ بتائیں کہ جی وہ فلانا ڈی سی چیئرمین یہ کر گیا تھا یا فلانا یہ کر گیا تھا، وہ بھی بتائیں، لیکن یہ ضرور بتائیں کہ یہ فیسلٹیز اویلیبل ہیں، اس کو فائدہ اٹھائیں اور اپنے ملک کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے کوئی اچھا کام کریں۔ جی جی جو ایسا ماشاء اللہ نائس۔ اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا کوالٹی آف ایجوکیشن کو بہتر بنانے کے لیے HEC کے کیا پلانس ہیں، اور دوسرا مجھے اسکالرشپ کے حوالے سے بتائیے گا کیا اسکالرشپ سے مزید بہتری لائی جائے گی، فیس کو بڑھایا جائے گا انشاءاللہ گورنمنٹ کی بھی پالیسی یہی ہے، صرف مسئلہ یہ ہے نا کہ اس وقت آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ ہماری کئی دفعہ ادھر HEC کے باہر اسٹرائک بھی ہوئی کہ PhD یہاں ہو گیا ہوا ہے، ہمارے یہاں بدقسمتی سے ہر چیز پروٹیسائز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا کویشچن آپ کا تھا کہ یہ نہیں، وہ میں اس پہ آتا ہوں، یہ جو پوسٹ ہے اس کو کس طرح، یہ پوسٹ اسٹیچوری پوسٹ ہے۔ پچھلی دفعہ بھی جو گورنمنٹ کو آرڈیننس چینج کرنا پڑا اسی وجہ سے کرنا پڑا کہ وہ ایسے ان کے لیے پاسبل نہیں تھا ایسے ہٹانا۔ ہاں بیٹھ کے بات کر کے بندہ ہٹا سکتا ہے، کر سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے کہ بھائی نہیں تم نہیں چل سکتے یا ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے، وی وڈ لائک ٹو چینج اٹ، تو چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ لڑائیاں تو نہیں کرنی نا، کب تک لڑائی سے، کیونکہ اداروں کا نقصان ہو جاتا ہے۔ جو ہمارا ہوا ہے، جو اصل نقصان ہوا ہے نا، وہ کانفیڈنٹ جو اس ادارے پہ تھا وہ شیک ہوا، اور جو اس کی ایک رسپیکٹ تھی اس کو تھوڑا سا جھٹکا لگا وقتی طور پہ۔ تو انشاءاللہ وہ میں تو جسے کہتے ہیں نا گھر کا بیٹی ہوں، 13 سال میں نے سرو کیا، پھر ساری عمر ٹیچنگ کی ہے، تو الحمدللہ مجھے تو کوئی ڈیفیکلٹی نہیں آئی۔ کل ہی آ کے میں نے ابھی دیکھیں لوگ بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں اس وقت بھی، حالانکہ 4 بجے لوگ چلے جاتے تھے گھروں، تو سب کو پتہ ہے کہ میں سب کو جانتا ہوں جو HEC میں ہیں، اور وہ مجھے جانتے ہیں کہ میں کس طرح کام کرنا ہے، اور ٹیم اپ ہو کے ہم کام کریں گے، کوئی ڈفرینسز ہمارے نہیں ہے نا۔ باقی جو ہے جو پہلے ہو گیا ہے اس پہ ہم بیٹھے رہیں گے نا تو پھر آگے نہیں چلتے۔ ہم اگر مسائل پہ بات کرنا شروع کریں نا، میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ صرف مسئلے بات کرنا شروع کریں تو اگلے 75 سال ہمیں چاہیے مسئلے بتانے، یار سولوشن دو، آگے چلو اور بلڈ کرو چیزوں کو، بلڈنگ بلاک اپروچ پہ چلو، جو اچھے کام ہوئے ہیں ان کے اوپر آگے بلڈ کرنا ہے ہم نے۔ میں نے یہ نہیں کہنا کہ جی پیچھے سارا غلط ہو گیا ہے، یہ اگر میں کہوں گا تو میں بیوقوفی کروں گا، غلط کہوں گا، کیونکہ کام تو ہوا ہے نا کچھ تو ہوا ہے، اچھا نہیں ہوا، اس سے اچھا ہو سکتا تھا، وہ الگ بات ہے، لیکن آگے ہم نے بلڈنگ بلاک پہ جانا ہے۔ آئی ہیو ہائی رسپیکٹ فار آل پریویس جو یہاں پہ آئے ہیں، جن کو اللہ نے موقع دیا ہے، اس کو لیڈ کیا ہے۔ بنوری صاحب بھی انہوں نے 4 سال لگائے ہیں، اب آگے چلیں۔ میں نے تو اپنا حساب دینا ہے، میرے پچھلے 4 سال کا حساب لے لیں، اگلے اللہ میاں موقع دیتا ہے، آج بھی پوچھ لیجیے، روزانہ پوچھیے، جب 2 سال بعد بھی مجھ سے پوچھ لیجیے۔ تو میں نیک نیتی سے یہ سمجھتا ہوں کہ نیک نیتی سے کام کریں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ رزلٹ نہ دے۔ جو آپ نے کہا نا کہ ڈیمیجز ہوئے ہیں، وہ پرسیپشن کے، اور جو ایک ہوتا ہے نا ہمارا آپس میں ریلیشن شپ تھا یونیورسٹی سے، باقی وہ تھوڑا سا شیک ہوا ہے۔ وہ انشاءاللہ میرے آنے سے ہی بہت سارا فرق پڑ گیا، بہت سے سارے وائس چانسلر آ رہے ہیں، جس طرح آپ نے کہا کہ 4 سال بعد ادھر بیٹھنے کو ملے۔ تو ہم پبلک سرونٹ ہیں، یہ میرے باپ کی جاگیر نہیں ہے، کسی کی نہیں ہے، یہ سب آپ سب کی ہے، سوسائٹی کی ہے، یونیورسٹیوں کی ہے، پروفیسروں کی ہے، سب کو مل کے ہم نے ملک کے لیے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے جی سر۔ آپ کیا